خواتین و حضرات، یہ ویڈیو کویسچن کی طرف چلتے ہیں اور پہلا سوال کیا ہے مفتی صاحب سے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور ہیں، ممتاز وکیل ہیں، محترم اعتزاز احسن صاحب. ذرا سوال دکھائیے گا. یہ علماء سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 700-800 سال شاید 1000 سال جتنی دریافتیں یا ایجادات ہوئیں، جتنی بھی بجلی کی ہوئی، ریلوے انجن کی ہوئی، سائیکل کی ہوئی، موٹر سائیکل کی ہوئی، موٹر کار کی ہوئی، ہوائی جہاز کی ہوئی، جتنی ایجاداتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کیوں کسی مسلمان سے منسوب نہیں ہے؟ مفتی صاحب بہت اچھا سوال. ہم دنیا کو دیتے تھے، اب ہم دنیا سے لیتے ہیں. پہلے ہم دنیا کا مستقبل طے کرتے تھے، اب دنیا ہمارا مستقبل طے کرتی ہے. کیا زوال ہے نا، کیسی بلندی اور کیسی پستی. اس سوال کا جواب کیا دیں گے آپ؟ گزارش یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب ماشاءاللہ معروف دانشور ہیں، قابل تعریف آدمی ہیں. البتہ تاریخ کے حوالے سے ایک سوال ہے، اور شاید تاریخ ہی کی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی. 1000 سال کا جو عرصہ انہوں نے بیان کیا وہ تو شاید بہت لمبا عرصہ ہے. اس میں تو ہمیں بہت سارے سائنسدان مل جاتے ہیں. چلیے 500 سال لگا لیں، لیکن 500 سال میں بھی ہم نے کچھ دیا نہیں دنیا کو، بلکہ لیا ہے. جی ہاں، یعنی آپ تازہ زمانے کی بات کر سکتے ہیں، آخر زمانے کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کے اندر تو ظاہر ہے کہ آپ کو بتائے فارابی، کندی، ابو علی سینا، جابر بن حیان، ریاض اور البیرونی اور یہ ساری شخصیات، بڑے بڑے امام غزالی، رازی جیسے بڑے بڑے لوگ گزرے. ان کی ایجادات اور ان کی دوائیاں، ان کی سب چیزیں. آج کل کا جو تازہ زمانہ گزرا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں کہ زوال کی طرف امت آئی ہے، پستی کی طرف آئی ہے، عہد رفتہ کو بھلا دیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس سلسلے میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں بہت ہی مختصراً. پہلی گزارش، اس وقت جو دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہیں نا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اگر سامنے رکھے جائیں تو وہ فرماتے ہیں یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. اس کو کسی ایک ملت یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی طرف آپ ہرگز منسوب نہیں کر سکتے. اس میں سکھ بھی ہے، اس میں ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے. چنانچہ اس وقت نامی گرامی اور بڑی بڑی ایجادات کے حوالے سے بھی آپ ویسٹ کے سائنسی مراکز اور ان کے سینٹرز کا آپ جا کر کے تجزیہ کرنے گہری نظر کے ساتھ تو انتہائی اہم اور کی پوسٹ پر بھی آپ کو کئی مسلم سائنسدان نظر آئیں گے. اور کسی بھی چیز کی ایجاد کے دوران، اس کی انگریڈینٹس، اس کے اجزاء ترکیبیہ کے دوران انتہائی کٹ آف دی پوائنٹ کے جو مراحل آتے ہیں، انتہائی اہم ترین، امپورٹنٹ ترین جو مراحل آتے ہیں، اس میں دیگر اقوام اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا بھی بھرپور کردار ہوتا ہے. اس لیے منصفانہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صرف عیسائیوں کا ہے، یہ کہہ دیا جائے یہ صرف یہودیوں کا ہے، یہ بات شاید زیادہ درست نہیں ہوگی اور یہ زیادہ منصفانہ تجزیہ نہیں ہوگا. لیکن مع ھذا، اس کے ساتھ ساتھ میں، یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات عرض کی، اس میں آپ یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی جا کر کے واسا کے مسلم سائنسدانوں کی تعداد گنتی کر لیں، ناسا کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کر کے دیکھیں کہ مسلم سائنسدان کتنے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جدہ جو پوری دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جو جدید فقہی مسائل کو حل کرتا ہے، OIC کے ماتحت ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر دفتر جدہ کے اندر ہے، وہاں ناسا کے مسلم سائنسدانوں کے لمبے لمبے سوالات آتے ہیں اور اس کے اوپر تمام دنیا کے اسکالرز بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں. فضا کے اندر روزے کا مسئلہ کیا ہوگا، نماز کا مسئلہ کیا ہوگا، وضو کا مسئلہ کیا ہوگا، بے شمار مسائل. تو آخر وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اپنا ایک بہت بڑا ان کا وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بہت بڑا ان کا کردار ہے. تو یہ کہنا کہ صرف اور صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا اس طرح سے نہیں ہے، مشترکہ ورثہ اور ساری انسانیت کا اس میں کردار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصفانہ اعتراف ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمان بیگر بن چکے ہیں، چوزر نہیں ہیں. مسلمان آج متاثر ہو چکے ہیں، مؤثر نہیں ہیں. مسلمان آج شکار ہو چکے ہیں، شکاری نہیں ہیں. مسلمان آج خادم، دم چھلا، سابقہ، لاحق بن چکے ہیں، مخدوم نہیں ہیں. مسلمانوں کے پاس لیڈنگ پاور نہیں ہے، تسخیر کائنات نہیں ہے. فاروقی افواج نے
قرطبہ، قسطنطنیہ، ایران کے جزیرے، افغانستان کے پہاڑ اور ریگزار، آپ کے دمشق، کوفہ، بغداد، عراق، آپ کے ہسپانیہ تک، الغرناطہ، الحمرہ تک کے مراکز، نظام کے مراکز، یہ سارے کے سارے وہ مراکز تھے۔ میں نے دمشق کے اندر جامعہ اموی کے صحن کے اندر وہ کمرے بھی دیکھے ہیں جن کمروں کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے وہ کتابیں لکھی جن کی آج ٹرانسلیشن آکسفورڈ کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر اس کمرے کے اندر وقت گزارا، اور وہاں مقبرہ بھی میں نے فارابی کا جا کر کے دیکھا، کندی کا دیکھا، ان لوگوں کے پاس، لیکن ہم نے ان فلاسفر کو چھوڑا۔ اس میں ایک بہت بڑی خرابی نظام تعلیم کی ہے۔ نظام تعلیم کے حوالے سے میں اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو مسلمانوں نے جو نظام تعلیم اختیار کیا، اس کے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ اس سے اتفاق کریں کہ وہ ہے امت مسلمہ کے اندر نظام تعلیم کے حوالے سے دوئیت، ثانویت۔ یہ جو ثانویت کا معاملہ آیا، دوئیت کا معاملہ ہے کہ دوہرے نظام تعلیم کا، کہ دینی نظام کو الگ کر دیا گیا، دنیاوی نظام تعلیم کو الگ کر دیا گیا، قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال موجود نہیں ہے۔ اعتراف کرنا چاہیے آج مکھن امت مسلمہ کا، مسلمانوں کی کریم، مسلمانوں کے شہد دماغ تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ مدارس کی طرف چلے گئے اور کچھ مدارس اور خانقاہوں سے ہٹ کر کالج اور یونیورسٹی کی طرف چلے گئے۔ خلیج بھی پیدا ہو گئی، وہ ان کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ملحد، وہ ان کو سمجھتے ہیں انتہا پسند اور پرانے زمانے کے لوگ، مسٹر اور ملا کی تفریق۔ اور یہ جو علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوا، یہ جو خلیجیں بٹی ہیں، شہد دماغ تقسیم ہو گئے، بکھر کر کے رہ گیا۔ میں دونوں طرف کے لوگوں کو اعتراف کرنے کے ساتھ حقیقی انصاف کا تجزیہ کرنا چاہیے، ادھر بھی قصور ادھر بھی قصور ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرف کا معاملہ کیا ہے؟ انتہائی شہد دماغ، اعلیٰ ترین قرآن و حدیث کے رموز جانتا ہے، شاندار قسم کی علمی تحقیقات اور نکات قرآنیہ سے واقف ہے، لیکن ایک حجام کے شیشے کے دروازے پر پش اور پل لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کھینچنا ہے یا اس کو آگے دبانا ہے۔ اس کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ میرے پاس اس وقت جو لیٹر آیا یہ گیس یا بجلی کا جو بل اس میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ جو اس وقت میرے پاس خط آیا ہے یہ میری گرفتاری کا چالان ہے یا ایوارڈ کی خوشخبری ہے، وہ یہ تک نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس طرف یہ کمزوری، لیکن معذرت کے ساتھ جب میں اس حلقے کی خرابی کمزوری بیان کر رہا ہوں تو پھر انیق صاحب آپ کو اعتراف کرنا ہوگا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ دعائے قنوت تک سے ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں، سورہ اخلاص تک سے واقف نہیں ہیں، غسل کے بنیادی فرائض تک سے واقف نہیں ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان تک سے واقف نہیں ہیں۔ انسانیت کا اور مسلمانوں کی جبین نیاز شرم سے عرق عرق ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اعلیٰ درجے کے وہ سیاستدان ہیں، ڈاکٹر ہے، شاندار لائر ہے، شاندار قسم کے قانون دان ہے، اعلیٰ ترین درجے کا وہ بیوروکریٹ ہے، لیکن مجلس کے اندر، میٹنگ کے اندر سورہ اخلاص تک نہیں پڑھ سکتا۔ جب وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کی نمازوں کا اب تک کیا ہوا؟ 50 سال سے جس کی نمازوں کی صورتحال یہ ہے، جو خدا کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہوگا؟ یہ اسلامیہ جمہوری پاکستان کو چلانے والے جو شہد دماغ ہے ان کا حال ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا خرابی دونوں طرف ہے۔ اگر خانقاہ اور کالج کو ملا دیا جائے، مسجد اور یونیورسٹی کو ملا دیا جائے تو مسجد نبوی کا خوشگوار نمونہ انقلاب اور جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے مراکز کی جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کو غرناطہ، حمرہ اور آپ کو مدینہ اور آپ کو انڈیا اور اس کے علاوہ مصر کی ازہر یونیورسٹی کے نمونے نظر آئیں گے۔ اور پھر یہ ایجادات تو چھوٹی سی بات ہے، مسلمان اقبال کے الفاظ کے مطابق سورج کی گزرگاہوں، چاند اور سیاروں کے ستاروں کی گزرگاہوں، ان کی تحقیق کریں گے۔ ماضی کے اندر فلکیات کے حوالے سے مسلمانوں کی بڑی خدمات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی خدمات کیا جا سکتا ہے، مگر شہد دماغ اور لیڈنگ پاور نظر ثانی کریں اور قوم کے نوجوانوں کو صحیح، حقیقی، مؤثر، تسخیر کائنات والا نظام تعلیم دے، قرآن کے الفاظ کے مطابق، وہ کہ جس میں تم داعی کا کردار ادا کرو، مبلغ دین، ترجمان اسلام اور محافظ قرآن کا کردار ادا کر سکو۔ اور یاد رکھیے قرآن کا داعی صرف اور صرف نماز اور روزے کی حد تک محدود نہیں ہوتا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا اخلاق، مراقبہ، ذکر، محاسبہ، تلاوت تک محدود نہیں ہوا کرتا۔ یہ قرآن تسخیر کائنات کی کتاب ہے، یہ انسانیت کو چلانے کے لیے آئی ہے، انسانیت کے اداروں کو چلانے کے لیے آئی ہے۔ قرآن مسجد، مدرسے کے رحل تخت کی کتاب نہیں ہے، یہ سڑکوں کی کتاب ہے،
کورٹ کی کتاب ہے، پارلیمنٹ کے ایوانوں کی کتاب ہے، یہ اداروں کی کتاب ہے، یہ منڈیوں بازاروں کچہریوں کی کتاب ہے، یہ عدالت کی کتاب ہے، اقتدار کے ایوانوں کی کتاب ہے۔ اس انداز میں آج امت مسلمہ قرآن کو لے لے، مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، بہت کچھ مسلمان کر سکیں گے۔